जन्नत कोई झूठी जगह नहीं। मैं जन्नत देख चुका हूं। मैंने खुदा ताला को देखा, मैंने उनका तख्त देखा, मैंने हजरत ईसा से भी मुलाकात की। सब कुछ बे इंतहा खूबसूरत है। वहां जन्नत में लोग रहते हैं। वहां मैंने कई बच्चों को खेलते देखा। मैं अपनी उस बहन से भी मिला जो कि मेरी पैदाइश से पहले ही मेरी माँ के पेट में वफात पा गई थी। मुझे शायद ये बताने के लिए वापस इस दुनिया में भेजा गया है कि खुदा हम सब से बेहद मोहब्बत करता है और जन्नत असल में कहीं मौजूद है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक नई और दिलचस्प वीडियो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो एक ऐसे छोटे से बच्चे के बारे में है जिसे कुछ वक्त के लिए मौत दी गई और इस दौरान इसे जन्नत की सैर भी करवाई गई। जन्नत में इस छोटे से बच्चे की मुलाकात कई मुकद्दस हस्तियों से भी हुई। बज़ाहिर इस छोटे से बच्चे की ये कहानी एक झूठ लगती है, लेकिन इस कहानी में कई ऐसे सवाल हैं जो एक इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ये बच्चा इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े झूठ नहीं बोल सकता। इस बच्चे के मुशाहिदात अकल को हैरान कर देने वाले हैं और इस वीडियो में हम आप सबको इन मुशाहिदात से आगाह करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सब दोस्तों से ये गुजारिश करते हैं कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये कहानी है कॉल्टन बर्पो की। कॉल्टन 1999 में नेब्रास्का में पैदा हुआ। कॉल्टन के वालिद का नाम टॉड और वालदा का नाम सोंजा बर्पो है। टॉड बर्पो एक मजहबी रुझान रखने वाले इंसान हैं। वो एक अरसे तक इंपीरियल नामी कस्बे में पादरी के फराइज भी सरंजाम देते रहे हैं। कॉल्टन बचपन में एक शरारती तबीयत का बच्चा था। वो ज्यादातर वक्त खेल कूद में मसरूफ रहता। 2004 में एक दिन अचानक कॉल्टन के पेट में दर्द शुरू हुआ। उसकी वालिदा सोंजा ने पहले तो यही समझा कि शायद मौसम की तब्दीली की वजह से कॉल्टन को नज़ला जुकाम हो गया है और उसके पेट में दर्द शायद बुखार की वजह से है। सोंजा ने घर ही में कॉल्टन का इलाज शुरू कर दिया, लेकिन कॉल्टन की तबीयत न संभली। फिर एक दिन कॉल्टन को उल्टियां शुरू हो गईं। जब नौबत यहां पहुंची तो फिर कॉल्टन के वालिदैन इसे उठाकर हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने कॉल्टन का मुआयना किया तो पता चला कि इसके जिस्म के अंदर मौजूद अपेंडिक्स फट चुकी हैं और जहर जिस्म के अंदर फैल चुका था। ये खबर सुनकर टॉड और सोंजा के पैरों तले जमीन निकल गई। अपेंडिक्स को फटे 5 दिन गुजर चुके थे। कॉल्टन का जिंदा बचना मुश्किल नजर आ रहा था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। दोस्तों, बच्चों को जैसे ही कोई तकलीफ हो इन्हें फौरन से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं, हाँ या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कॉल्टन को सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। टॉड और सोंजा 2 अलग कमरों में जा बैठे। बकौल टॉड वो एक बेहद कर्बनाक वक्त था। उसका बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला था। इसकी बीवी गम से नढाल थी। चुनाचे वो उस वक्त अपनी बीवी से अलग होकर एक कमरे में जा बैठा। गम की शिद्दत से टॉड रो पड़ा। इसने खुदा से लड़ना शुरू कर दिया। मैंने एक अरसा लोगों को तेरी तरफ बुलाया। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, कभी किसी को दुख नहीं दिया। फिर भी मेरा बेटा इस वक्त मेरे से दूर जा रहा है। ऐ खुदा, मुझे मेरा बेटा वापस लौटा दे। उधर एक कमरे में टॉड अपने बेटे कॉल्टन के लिए खुदा से लड़ रहा था और दूसरे कमरे में कॉल्टन की माँ सोंजा भी खुदा के सामने गिड़गिड़ाकर अपने बेटे की सेहतयाबी के लिए दुआएं कर रही थी। ऑपरेशन थिएटर में कॉल्टन मुकम्मल तौर पे बेहोश पड़ा था और डॉक्टर्स उसकी सर्जरी में मसरूफ थे। यही वो लम्हात थे जब बकौल कॉल्टन इसको चंद फरिश्ते और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथ आसमानों पर ले गए। कॉल्टन की सर्जरी कामयाब ठहरी और वो जिंदा बच गया। कुछ दिनों बाद कॉल्टन को हॉस्पिटल से फारिग कर दिया गया। कॉल्टन के वालिदैन ने इसके बाद महसूस किया कि उनके 4 साला बच्चे में एक वाज़ेह तब्दीली आई थी। कॉल्टन इतनी छोटी सी उम्र में संजीदा रहने लगा था। एक दिन 4 महीने बाद अचानक कॉल्टन ने अपने बाप को बताया कि सर्जरी के दौरान वो जन्नत की सैर पर गया था। इसने वहां खुदा को देखा और हजरत ईसा से भी मुलाकात की। शुरू में तो टॉड और सोंजा ने यही समझा कि कॉल्टन ऑपरेशन की वजह से बहकी बहकी बातें कर रहा है। भला ये सब कुछ कैसे मुमकिन था? फिर एक दिन कॉल्टन ने अपने वालिदैन से एक ऐसी बात कही कि जिसके सुनने के बाद उसके वालिदैन सकते की हालत में आ गए। बकौल टॉड एक दिन वो अपनी बीवी और कॉल्टन के साथ किचन में बैठा था। कॉल्टन ने अचानक अपनी माँ से कहा कि मुझे मालूम है कि मेरे से पहले आपकी एक औलाद आपके पेट ही में चल बसी थी।
میں نے اسے جنت کے دروازے پر دیکھا اور ملا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ میری بڑی بہن ہے۔ یہ بات ٹاڈ اور سونجا پر بجلی بن کر گری۔ کولٹن کی پیدائش سے 1 سال پہلے یعنی کہ 1998 میں سونجا حاملہ ہوئی تھی، لیکن پھر اس کا استقاط حمل ہو گیا۔ اس وقت تک چونکہ بچے کے خدوحال واضح نہ تھے، چنانچہ کولٹن کے والدین کو یہ بات پتہ نہ چل سکی کہ ان کی ہونے والی اولاد لڑکا ہے یا لڑکی۔ کولٹن کے اس انکشاف نے ٹاڈ اور سونجا کو حیران و پریشان کر دیا۔ بقول کولٹن جب اسے جنت کے دروازے پر لایا گیا تو ایک دم ایک جوان لڑکی آئی جس نے اسے گلے لگا لیا اور بتایا کہ وہ اس کی مری ہوئی بہن ہے۔ ٹاڈ اور سونجا نے کبھی اپنی اس بیٹی کا ذکر گھر میں نہ کیا تھا، نہ ہی انہوں نے کبھی کولٹن سے اس بارے میں کوئی بات کی تھی کہ اس کی ماں کا مس کیریج ہوا تھا۔ ایک 4 سال کے بچے کو آپ یہ سب باتیں نہ تو بتا سکتے ہیں، نہ سمجھا سکتے ہیں اور نہ ہی سکھا سکتے ہیں۔ اس انکشاف کے بعد ٹاڈ اپنا زیادہ تر وقت کولٹن کے ساتھ گزارنے لگا۔ اسے تقریباً یقین ہو چکا تھا کہ کولٹن جھوٹ نہیں بول رہا۔ سائنس بھی یہ بات مانتی ہے کہ اتنی چھوٹی سی عمر کا بچہ اتنے بڑے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب ٹاڈ وقتاً فوقتاً اپنے بیٹے سے اس کے سفر کے بارے میں سوال کرتا۔ کولٹن نے اسے بتایا کہ ہاسپٹل میں سب سے پہلے اس کے پاس حضرت عیسیٰ آئے تھے، پھر کچھ اور فرشتے آئے اور یہ سب اس کو اپنے ساتھ آسمانوں پر لے گئے۔ بقول کولٹن اس نے اس وقت نیچے دیکھا تو اسے اپنا جسم آپریشن تھیٹر پر نظر آیا۔ اس نے اپنے باپ کو ایک خالی کمرے میں خدا سے لڑتے دیکھا۔ اس نے اپنی ماں کو گڑ گڑا کر دعائیں کرتے دیکھا۔ اس کے بعد کولٹن نے خدا کو اور خدا کے تخت کو دیکھا جو کہ بقول کولٹن بہت بڑے اور عظیم و شان ہیں۔ اس کے بعد اس کی ملاقات اپنی بہن سے ہوئی۔ پھر جنت میں اس نے اپنا زیادہ تر وقت حضرت عیسیٰ کے ساتھ گزارا۔ ٹاڈ نے اپنے بیٹے کولٹن سے پھر یہ سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ کیسے دکھتے ہیں، ان کا حلیہ مبارک کیسا ہے؟ بقول کولٹن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور ان کے سر پر ایک تاج تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت ہیں کہ الفاظ ان کی خوبصورتی کو بیان نہیں کر سکتے۔ ٹاڈ نے کولٹن کو عیسائیت مذہب میں موجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام شبیہات دکھائیں کہ شاید ان میں سے کوئی ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل چہرہ ہو، مگر کولٹن نے سب کو مسترد کر دیا۔ دوستو، کیا عیسائیوں کا یوں بغیر کسی سند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنانا ٹھیک ہے؟ ہاں یا نہیں؟ اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ کولٹن چونکہ محض 4 سال کا بچہ تھا تو وہ ایک من موجی روح تھا۔ ٹاڈ کو اپنے بیٹے سے اس کے غیر یقینی سفر کی دیگر تفصیلات اگلوانے میں وقت لگ رہا تھا، لیکن اسے کولٹن سے ایسی کئی باتیں پتہ چل رہی تھیں جن پر یقین کرنا ایک مشکل امر تھا۔ ایک دن ٹاڈ اور کولٹن اپنے ایک رشتہ دار کے گھر جا رہے تھے جب اچانک گاڑی میں بیٹھے کولٹن نے اپنے والد سے کہا کہ آپ کے دادا کا نام پوپ تھا نا؟ بقول ٹاڈ وہ ذہنی طور پر تیار ہو گیا کہ اس کا بیٹا اب ایک نیا بم اس کے سر پر گرانے والا ہے۔ ٹاڈ نے اپنے بیٹے کو جواب دیا کہ ہاں بالکل، ان کا نام پوپ تھا۔ تم انہیں کیسے جانتے ہو؟ تم تو کبھی بھی ان سے نہیں ملے، وہ تو تمہاری پیدائش سے کئی سال پہلے وفات پا گئے تھے، نہ ہی میں نے کبھی تمہارے سامنے ان کا کوئی ذکر کیا ہے۔ وہ مجھے جنت میں ملے تھے، کولٹن نے جواب دیا۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گود میں بیٹھا تھا جب ایک جوان مرد میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ تم ٹاڈ کے بیٹے کولٹن ہو نا؟ میں نے انہیں جواب دیا کہ ہاں، میں ٹاڈ کا بیٹا کولٹن ہوں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں تمہارا پردادا پوپ ہوں۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ کیسے آپ بچپن میں ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور کیسے آپ کھیتوں میں ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ ٹاڈ ایک بار پھر حیران و پریشان اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ بقول ٹاڈ یہ تمام باتیں، یہ تمام تفصیلات اس نے کبھی کولٹن کو نہ بتائی تھیں۔ ٹاڈ نے ایک بار پھر اپنے بیٹے کے امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے تمام رشتہ داروں کو فون کیا اور ان سے اپنے دادا پوپ کی جوانی کی کوئی تصویر ڈھونڈ کر لانے کو کہا۔ ٹاڈ کو بالآخر پوپ کی جوانی کی ایک تصویر مل گئی۔ اب اس نے یہ تصویر کولٹن کو دی۔ اس سے پہلے کہ ٹاڈ اپنے بیٹے سے یہ پوچھتا کہ یہ کون ہے، کولٹن نے تصویر دیکھتے ہی ٹاڈ کو کہا کہ ارے واہ، آپ کے پاس پوپ کی تصویر موجود ہے، آپ نے مجھے بتایا نہیں۔ ٹاڈ بیچارہ مارے حیرت کے اپنے بیٹے سے پھر پوچھ بیٹھا کہ یہ وہی صاحب ہیں جن سے تم جنت میں ملے تھے؟ کولٹن نے جواب دیا کہ ہاں، یہ پوپ ہیں
اور میں ان سے جنت میں ملا تھا۔ جنت میں کوئی شخص مرد یا عورت بوڑھا نہیں ہے، وہاں پر سب جوان ہیں۔ جب کولٹن سے پوچھا گیا کہ اندازاً جنت میں رہنے والوں کی کیا عمر ہوگی تو اس نے جواب دیا کہ 20 سال یا پھر 30 سال۔ اس کے علاوہ کولٹن نے اپنے والدین کو یہ بھی بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک خاص اور بے حد خوبصورت گھوڑا ہے۔ یہ گھوڑا مختلف رنگوں کا بنا ہوا ہے جس کی سواری صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے پاس ایک شاندار تلوار ہے۔ اس نے حضرت مریم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی تھی۔ اس نے حضرت مریم علیہ السلام کو خدا کے تخت کے آگے سجدہ کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ کولٹن نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اس حیرت انگیز سفر کی تمام تفصیلات اپنے والد ٹاڈ کو بتا دی۔ ٹاڈ نے اپنے بیٹے کے مشاہدات کو اپنے تک ہی رکھنے کا فیصلہ کیا۔ بقول ٹاڈ عیسائیت میں کہیں یہ بات موجود نہیں کہ جنتی لوگوں کے پر ہوں گے، مگر اس کے بیٹے نے جنت میں لوگوں کے پروں کو دیکھا ہے۔ لوگ اس کے بیٹے کے مشاہدات کو کبھی نہیں مانیں گے۔ بالآخر اپنی بیوی کے بے حد اصرار پر ٹاڈ نے اپنے بیٹے کے مشاہدات پر ایک کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا۔ 2010 میں یہ کتاب ہیون از فار ریئل کے عنوان سے شائع ہوئی۔ پورے امریکہ میں اس کتاب نے دھوم مچا دی۔ اس کتاب کی لاکھوں کاپیاں فروخت ہوئیں۔ کولٹن اور اس کے والدین کو کئی ٹی وی شوز میں بطور مہمان بلایا گیا۔ 2014 میں ہیون از فار ریئل کے نام سے ایک فلم بھی بنی جس کی کہانی ٹاڈ کی کتاب پر مبنی تھی۔ اس فلم نے بھی باکس آفس پر کافی کامیابیاں سمیٹیں۔ کولٹن کی عمر اس وقت 19 سال ہے اور وہ اپنے والدین کے ساتھ امریکہ میں رہائش پذیر ہے۔ 2006 میں ایک دن کولٹن اپنے والد کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہا تھا جب CNN پر ایکین کرامیرک کی مشہور زمانہ پینٹنگ پرنس آف پیس پر ایک رپورٹ چلی۔ پرنس آف پیس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک شبیہ ہے جسے ایک 8 سالہ چھوٹی سی بچی ایکین کرامیرک نے پینٹ کیا ہے۔ بقول ایکین اس نے یہ چہرہ کئی مرتبہ اپنے خوابوں میں دیکھا تھا۔ جب کولٹن نے یہ پینٹنگ دیکھی تو اس نے فوراً اپنے والد سے کہا کہ یہ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ دوستو، کیا واقعی ہی میں کولٹن کے مشاہدات حقیقت پر مبنی ہیں؟ کیا اس بچے کا جنت میں ایسے چلے جانا ممکن ہے؟ ہاں یا نہیں؟ اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔